انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام جاری ہیلتھ ایجوکیشن کا پروگرام کہ جس کے تحت مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پروگرام کے تحت ہم ایک اور عنوان کے حوالے سے، ایک اور موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے ہیضے کی بیماری، یعنی ہیضہ کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، موجودہ دنیا کے لوگوں کو کس طرح یہ متاثر کر رہا ہے، کہاں سے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ تحقیق کی گئی کہ ہیضہ خلیج بنگال میں سب سے زیادہ پھیلتا ہے، اور دنیا بھر میں ہیضے کا ماخذ خلیج بنگال ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے کہ جو بی بی سی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس تحقیق میں کیا کہا گیا ہے یہ ہمارے سامعین کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ محققین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہیضے کی 3 بڑی وبائیں ایک ہی جگہ یعنی خلیج بنگال سے پھیلتی تھیں۔ نیچر نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں ایشیا، یورپ اور امریکہ میں گزشتہ 60 برس کے دوران ہیضے کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہیضہ ہوتا کیا ہے، اس کے اسباب محرکات کیا ہوتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حسن نواب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ ہیضہ کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اس سے تدارک کس طرح ممکن ہے؟ جناب، ہیضہ جو ہے، ہیضے کا جو ہے اردو میں کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے انگلش میں کالرا کہا جاتا ہے، کالرا انفیکشن۔ کالرا انفیکشن جو ہے ایک جراثیم ہے جس کو ویبریو کالری ایک جراثیم کا نام ہے جو کہ اس کو پروڈیوس کرتا ہے۔ اور یہ ویبریو کالری جو ہے وہ آلودہ پانی، یعنی کہ انفیکشس پانی کی اگر صاف نہ ہو اور اس میں یہ جراثیم موجود ہو تو وہ جراثیم کسی بھی طریقے سے پانی پینے کے حوالے سے، جیسے بارشوں کا زمانہ ہوتا ہے اس دوران گندا پانی ہر جگہ جمع ہو جاتا ہے اور پانی جو ہے گندگی سے آلودہ ہو جاتا ہے، تو پینے کے پانی کے اندر جو ہے یہ سب جراثیم پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ سینیٹری کا خاص خیال نہیں رکھتے تو ان کی ایکسکریشنس، ان کے جو ہے جو فضلہ ہے اور ان کی جو اور دوسرے رطوبتیں ہیں وہ بھی اگر اس پانی میں داخل ہو جائیں یا سیوریج کا پانی اس میں داخل ہو جائے تو وہ ایک خاصی بڑی وجہ بنتی ہے اس بیماری کو پھیلانے کی۔ اب یہ بیماری یعنی کہ سٹارٹ ہوئی ایک جگہ سے، اور اس جگہ سے اگر وہ پانی کا سورس جو ہے یا دریا جو ہے اگر وہ کوئی سیوریج ایسا ہے جس کے اندر ویبریو کالری جراثیم جو ہے کسی سیوریج لائن سے آ کے گر رہے ہیں، اور وہ پانی اگر دوسری جگہ بھی جا رہا ہے، دریا کا پانی دوسری جگہ بھی پہنچا ہے، دوسرے شہر پہنچا ہے، دوسرے گاؤں پہنچ رہا ہے، تو اس گاؤں میں بھی، اس جگہ پر بھی وہ لوگ اگر اس کو پانی کو استعمال کریں گے تو وہ بھی اس وبا کا شکار ہو جائیں گے۔ بیماری جو ہے وہ آنتوں کے ذریعے، یعنی کہ جو پینے کے ذریعے یا کھانے کے ذریعے یہ جراثیم آنتوں میں پہنچتے ہیں اور آنتوں کے نظام کو ایک دم جو ہے نا بالکل الٹ دیتے ہیں۔ نارملی آنتوں کا نظام اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب بڑی آنت میں سارا ڈائجسٹو سسٹم کا جو ڈائجسٹڈ مٹیریل پہنچتا ہے تو اس میں پانی کی ساری ایبزارپشن جو ہے نا لارج انٹسٹائن سے ہوتی ہے، مگر یہ جو ویبریو کالرا کا جو جراثیم ہے یہ ایسے انزائم پیدا کرتا ہے کہ اس پروسیس کو، جو ایبزارپشن کا پروسیس ہے، جو پانی کو جذب کرنے کا پروسیس ہے، اس کو ریورس کر دیتا ہے، یعنی کہ بجائے پانی ایبزارب ہونے کے خون سے واپس جو ہے نا آنتوں میں آنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے بے شمار بہت بڑی تعداد میں پانی جو ہے وہ دستوں کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے ضائع ہوتا ہے کہ جسم کے اندر پانی کی اس قدر کمی ہو جاتی ہے کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر کہ وہ پورا نظام جو ہے پانی کا ایبزارپشن جو ہے وہ ایک دم ریورس ہو گیا۔ ریورس ہونے سے سارا جسم کا پانی، خون کا جو پانی ہے وہ واپس انٹسٹائن میں پور ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے دستوں کو رائس واٹر اسٹول کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل پانی جو ہے جیسے جو چاول ابالتے ہیں اس کا پانی بالکل پتلا سا ہوتا ہے،
تو اس قسم کے اسٹول پاس ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ایک دم وہ پانی کا ضیاع ہوتا ہے اور نمکیات کا ضیاع ہوتا ہے. تو اس حوالے سے سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور سیویئر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہارٹ اسٹاپ بھی ہو سکتا ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے. میں بہت شکر گزار ڈاکٹر حسن نواب صاحب کا کہ جن کی رائے یقیناً اس تحقیق میں ایک بہت اہم اضافہ ہے اور سننے والوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی کہ وہ ہیضے کے مرض کے متعلق بہت تفصیل سے اور بہت سادہ الفاظ میں جان سکے. برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے سنگر انسٹیٹیوٹ کے محققین پر مشتمل ٹیم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیضے کے انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی نئی اقسام روایتی دواؤں کے سامنے مزاحمت کر رہی ہے. ہیضہ انسانی آنتوں میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے اس حال کی بیماری ہوتی ہے. دستوں کی بیماری، جیسا کہ ڈاکٹر حسن نواب صاحب نے ابھی آپ کو ڈائریا، دستوں کی بیماری تفصیلاً بتلایا. یہی بات اس تحقیق میں بھی کہی جا رہی ہے. دنیا کے 56 ممالک میں ہر سال تقریباً 30 سے 50 لاکھ افراد ہیضے سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں سے 1 سے 1.5 لاکھ افراد زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اگر ہیضے کا علاج نہ کیا جائے تو چند گھنٹوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے. تاہم اس کا علاج صاف پانی سے ممکن ہے. اس تحقیق میں دنیا بھر سے ہیضے کے 154 مریضوں سے نمونے حاصل کیے گئے اور ان نمونوں سے پتہ چلا کہ کس طرح ہیضے کی مختلف اقسام آپس میں ملتی جلتی ہیں. ان بیکٹیریا کے جینیاتی جائزے کے بعد ہی محققین کے سامنے دنیا میں ہیضے کے پھیلاؤ کے بارے میں مکمل تصویر سامنے آئی. یہاں پر ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جینیاتی جائزہ کیا ہوتا ہے اور جینیاتی جائزہ کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن نواب صاحب. میں ان کو ایک بار پھر زحمت دوں گا اور ان سے پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جینیاتی جائزہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. جناب یہ جینیاتی جائزہ جو ہے جین ٹائپنگ، یعنی کہ جین ٹائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیکٹیریا اور کالرا کے مریض مختلف ممالک میں ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ان مریضوں سے جو اسٹول سیمپل ہیں یا ان کے فضلے کے سیمپل ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور اس میں سے بیکٹیریا کو گرو کیا جاتا ہے اور وہ بیکٹیریاز جو ہیں جو جراثیم ہیں وبریو کالرا کے، اس کو ایک ریفرنس لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے اور ریفرنس لیبارٹری یہ پہچانتی ہے کہ یہ مختلف ممالک سے جو سیمپلز آئے ہیں ہیضے کے یا کالرا کے جو فضلے کے جو سیمپل آئے ہیں تو ان میں جو جراثیم ہیں ان کی جین ٹائپنگ کیا ہے، اور جین ٹائپنگ کر کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ واقعی یہ سارے جو سیمپل ہیں ایک ہی ٹائپ کے وبریو کالرا جراثیم سے ڈیولپ ہوئے ہیں یا مختلف ٹائپنگ سے ڈیولپ ہوئے ہیں. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ سب جو ہے تقریباً ایک ہی ٹائپ سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کا سورس جو ہے نا خلیج بنگال ہے. اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے عمران مہدی صاحب. میں بہت شکر گزار ڈاکٹر حسن نواب صاحب کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی قیمتی رائے کا اس تحقیق میں اضافہ کیا. سنگر انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نک تھامسن کا کہنا ہے کہ ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ نمونہ بہت واضح تھا. تمام نمونے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے تھے اور دنیا بھر میں ہیضہ ایک ہی جگہ پھیل رہا ہے اور وہ جگہ ہے خلیج بنگال کا علاقہ. تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ خلیج بنگال میں ہیضے کے جراثیم کی موجودگی کی وجہ کیا ہے. تاہم ہیضے کا جراثومہ کچھ سمندری ایکو سسٹم میں ضرور پرورش پاتا ہے.